بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 233 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عورت کی عدت میں اختلاف۔ اصل میں کچھ ابواب پہلے اس حوالے سے گفتگو تو ہوئی تھی، لیکن آج کے سبق سے پہلے جو گزشتہ سبق تھا تو اس کے حوالے سے آپ نے جو احادیث مبارکہ سماعت فرمائی ہیں تو کافی حد تک ان میں اختلاف دیکھنے میں آیا، یعنی مختلف صحابہ کرام کے مختلف نظریات عورت کی عدت کے حوالے سے۔ تو ان میں جو راجح قول کون سا ہے اور اس میں بالخصوص ائمہ احناف کا کیا نظریہ ہے، تو اس حوالے سے ہماری جو گفتگو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اگرچہ 3 قروء سے مراد کیا ہے اس پر ہم نے بالدلائل پیچھے بھی گفتگو کی ہے، لیکن ان احادیث کے پیش نظر جو گزشتہ سبق میں ہم نے سنی پڑھی تو وہ یہاں پر کافی حد تک اس حوالے سے اختلاف جو ہے اس کا کوئی رزلٹ نکال کر ہم آج کے سبق کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس حوالے سے یہ ہے کہ عورت کی عدت 3 قروء ہے۔ لفظی قروء سے سب سے پہلے جو ہے وہ مراد سمجھنی ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو عورت کی عدت جو ہے وہ 3 قروء ہے، اور لفظی قروء سے مراد 2 ہی معنی ہو سکتے ہیں، یا تو حیض ہو سکتا ہے یا پھر طہر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کی مراد میں اختلاف ہے۔ معطا کی روایات سے جو اس باب کی ہیں جس سے متعلق ہم یہ ساری بحث کر رہے ہیں، تو آپ اس سے بخوبی اس اختلاف کو جان چکے ہیں۔ اگر آپ نے گزشتہ سبق پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو آپ اسے سن لیں، پڑھ لیں کہ یہاں پر ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مراد طہر لیتی ہیں، اور طلاق کا سنت طریقہ جب یہ قرار پایا کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں وطی نہ کی ہو، تو سنت طریقے کے مطابق اگر کسی نے طہر میں طلاق دی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس عورت کو 3 قروء یعنی 3 طہر عدت گزارنے ہیں۔ ایک طہر وہ جس میں طلاق ہوئی، اور دوسرا اور تیسرا جو اس کے بعد حیض آنے پر دوسرا طہر آئے گا، پھر تیسرا طہر آئے گا۔ تو تیسرے طہر کے اختتام پر جو حیض آئے گا وہ طلاق کے بعد اگرچہ تیسرا حیض ہے، لیکن اس سے قبل 3 طہر چونکہ مکمل ہو چکے ہیں، تو اس لیے اب تیسرے حیض میں مرد اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ آپ اس مسئلہ میں یہی جو ہے وہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، لیکن اس کے خلاف صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے جو دیگر بھی اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قروء سے مراد جو ہے وہ حیض ہے، یعنی قروء سے مراد طہر نہیں ہے بلکہ قروء سے مراد وہ حیض ہے، جس کی بنا پر تیسرے حیض کے دوران مرد کے لیے رجوع کرنے کا حق باقی ہے۔ اب ظاہر ہے عدت میں عورت جو ہے وہ مرد کے ابھی نکاح سے بالکلیہ خارج تو نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ تیسرے حیض میں ابھی احناف کے ہاں چونکہ وہ عدت میں ہے اور اس کا ابھی عدت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے اب اگر مرد رجوع کرتا ہے تو رجوع کیا جا سکتا ہے، جبکہ شوافی کے ہاں تیسرے حیض میں رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس حیض سے پہلے طہر کے اختتام پر اس کی عدت مکمل ہونے پر وہ عورت مرد کے نکاح سے بالکلیہ نکل گئی تھی۔ اچھا، اب اس کے حوالے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء احناف کا چونکہ یہی مذہب ہے 3 حیض عدت کا، تو اس پر کتب احادیث میں بہت سے شواہد موجود ہیں، اور ان میں بالخصوص عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں اس حوالے سے واختلف العلماء فی الاقراء التي تجب علی المرأة اذا طلقت، تو علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے یہ طویل عبارت لکھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اقراء میں علماء نے اختلاف کیا جو مطلقہ کو بطور عدت گزارنے واجب ہیں،
تو ضحاک اور اوزاعی، ثوری، نخعی، سعید بن مسیب، علقمہ، اسود، مجاہد، عطا، طاؤس، سعید بن جبیر، اکرمہ، محمد ابن سیرین، حسن، قتادہ، شعبی، ربی، مقاتل ابن حبان، سدی، مکحول اور عطا خراسانی، یہ سارے نام لکھ کے آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ اقرا سے مراد حیض ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ان کے صحاب کا ہے، اور امام احمد سے صحیح ترین روایت بھی یہی ہے، اور اسحاق کا مذہب بھی یہی ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت ابو درداء، عبادہ بن صامت، انس بن مالک، ابن مسعود، ابن عباس، معاذ ابن ابی بن کعب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے یہی مذہب مروی ہے۔ تو اب یہ ساری جو آپ کے سامنے گفتگو کی گئی یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری سے کی گئی، اور کتنے ایک تعداد ہے کہ جو سب کے ہاں یہی نظریہ ہے۔ اسی طرح عمدۃ القاری میں لکھا کہ وقال الطائفۃ الاولی کہ المطلقۃ لا تحل للازواج حتی تغتسل من الحیضۃ الثالثۃ، اور پہلے گروہ جو قروء سے مراد حیض لیتے ہیں وہ پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ مطلقہ کے لیے آگے شادی کرنا اس وقت تک حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تیسرے حیض سے غسل نہ کر لے۔ کہا گیا ہے کہ لفظ قروء کا حقیقی معنی حیض اور مجازی معنی وہ طہر ہے۔ اب یہاں ان کثیر روایات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے اسماء گرامی کثیر تعداد میں نے ذکر کیے، جو صاحب عمدۃ القاری نے ذکر کیے ہیں، تو وہ سب حضرات لفظ قروء کا معنی حیض کرتے ہیں اور اسی پر فتویٰ بھی دیتے رہے، لہٰذا جب تک تیسرا حیض آ کر ختم نہ ہو جائے اس وقت تک عدت باقی رہتی ہے۔ اس کی بحث طلاق ثلاثہ میں چونکہ وہ مکمل ہو چکی ہے، قروء سے مراد حیض ہے، اس پر بہت سے آثار بھی شواہد ہیں جن میں صراحتاً مذکور ہے کہ تیسرے حیض کے مکمل ہونے کے بعد جب تک عورت کپڑے نہ پہن لے اس کی عدت ختم نہیں ہوتی۔ تو اب تیسرے حیض کے گزرنے کے بعد کپڑے پہننے سے پہلے رجوع کرنے کے حوالے سے کیا احادیث میں بھی ایسی کوئی بشارت یا ایسے کوئی شواہد موجود ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم کچھ آثار بطور شواہد کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے حوالے سے ایک روایت پیش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ عن عمر وعن عمر، یہ حضرت عمر ہیں اور حضرت عبداللہ، عن عمر و عبداللہ قال هو احق بها، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ تیسرے حیض کے گزرنے تک مرد اس عورت سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علقمہ سے وہ حضرت عمر سے وہ عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مرد اس وقت تک عورت سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جب تک وہ تیسرے حیض کا غسل نہیں کر لیتی۔ حضرت مکحول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو درداء، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہم، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دی وہ اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جب تک وہ تیسرے حیض سے غسل نہیں کر لیتی۔ عدت کے دوران وہ مرد کی وارث اور مرد اس کا وارث ہوگا۔ اسی طرح امام زہری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ مرد رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جب تک عورت تیسرے حیض کا غسل نہیں کر لیتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس ایسے وقت داخل ہوا کہ وہ تیسرے حیض کا غسل کر رہی تھی، اس مرد نے اسے کہا کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، وہ بولی تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹا ہے، اور ادھر اپنے سر پر غسل کرنے کے لیے پانی ڈال رہی تھی، تو وہ مرد رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب اسی طرح حضرت ضحاک بن مزاحم وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک نوجوان سے شادی کی، اس نوجوان نے بعد میں
اسے 1 یا 2 طلاقیں دے دی، وہ پھر اس کے پاس اس حالت میں آیا کہ وہ تیسرے حیض کا غسل کر رہی تھی، کہنے لگا اے فلاں عورت میں نے تو اس سے رجوع کر لیا ہے، وہ بولی تو جھوٹا ہے، اب تجھے رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہا۔ یہ دونوں اپنا مقدمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ آپ کے پاس اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس عورت سے پوچھا حلفیہ بتا کہ تو اس وقت غسل کے پانی کو جسم پر ڈال رہی تھی؟ کہنے لگی ابھی نہیں شروع ہوئی تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے اس مرد کو فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اور لے جاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رجوع ہو چکا ہے، تیسرے حیض میں غسل کرنے کے بعد، غسل کرنے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب ان تمام روایات سے کتنی روایات آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ لفظ قروء سے مراد جو ہے وہ حیض ہے، اور عورت کی عدت تیسرے حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کر کے کپڑے سمیٹنے تک باقی رہتی ہے۔ اس سے قبل اگر کسی نے رجوع کر لیا تو جائز ہے۔ ایک بات اس موقع پر ذکر کر دینا وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ حناف نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ حیض کی اکثر مدت جب ہمارے نزدیک 10 دن ہے اور کم از کم 3 دن مقرر ہے، تو ایک عورت کو صورت مذکورہ میں تیسرا حیض 10 دن مکمل آ کر بند ہوا تو حناف کے نزدیک حیض کے انقطاع کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جائے گی، یہاں غسل کر کے کپڑے پہننا عدت میں شمار نہیں ہوگا، لہٰذا انقطاع حیض سے چند لمحے قبل رجوع درست ہوگا، مکمل انقطاع کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، خواہ اس نے غسل کیا یا نہ کیا۔ اگر ایسا ہوا کہ 10 دن سے کم اور 3 دن سے زائد حیض آیا تو اس صورت میں غسل کرنے اور کپڑے پہننے تک رجوع کا حق رہتا ہے۔ اسی بات کو صاحب احکام القرآن نے بھی بیان کیا ہے اور دیگر بھی کئی جگہوں پر، یعنی یہ علامہ جساس کی جو کتاب ہے تو انہوں نے بھی بیان کی اور دیگر بھی کئی فقہاء نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہی خلاصہ ہے کہ لفظ قروء سے مراد جو ہے وہ حیض ہے، اور عدت کا شمار وہ طہر سے نہیں ہوگا بلکہ عدت کا شمار حیض سے ہوگا، طہر سے نہیں ہوگا۔ عورت کا جب تک تیسرا حیض نہ گزرنے پائے اور وہ غسل سے فارغ نہ ہو لے، مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہی احناف کا مسلک ہے، اور اسی کی تائید اور توثیق میں متعدد روایات آپ نے سماعت کی ہیں، تو لہٰذا اسی مذہب کو آپ نے اسی طرح یاد رکھنا ہے اور اس کو آپ خلاصتاً اپنے رجسٹر پر بھی ضرور تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔